بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور 27ویں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، بڑے کمال کا تحفہ، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی نوازشات اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑے کمال کی بات ہے، آج کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، کچھ لوگوں کو پریشانیاں ہو گئی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا یا نہیں ہوا، یہ معراج روحانی تھا، یہ معراج جسمانی تھا، یہ معراج منامی تھا یعنی نیند میں تھا۔ پتہ نہیں لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کو لے کر الجھنوں میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ حضور کی ذات تو الجھنوں والی نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو الجھنوں سے دور کرنے والی تھی، الجھنوں کو سلجھانے والی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ مرکز محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز اتحاد و اتفاق ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان الجھنوں سے باہر نکلیں۔ کچھ تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صوفیہ کا، اکابرین کا یہ مسلک اور مومنین کا، مسلمین مسلمات کا یہ مسلک و مذہب رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج عطا کی۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج کچھ مرحلوں پہ ہوا۔ پہلا یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے براق کے ذریعے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کی سیر کی، پھر جہاں تک میرے رب نے چاہا، پھر حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ حضور کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کا سفر طے کیا اور اتنا قرب حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا تو قرآن خود کہتا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی بات ہے کہ دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو اس کو آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں نے جو دیکھا نا دل نے بھی اس کی وہی تصدیق کی۔ بڑے کمال کی بات ہے کہ دل تصدیق کر رہا ہے جو آنکھوں نے دیکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیدار نہیں ہوا، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، یہ بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر محبت کی نگاہ سے، تعظیم کی نگاہ سے، ادب کی نگاہ سے آپ دیکھتے تو آپ کو سفر معراج کمالی کمال نظر آتا ہے۔ اچھا، بڑے کمال کی بات ہے، میں آپ کے سامنے ناظرین بات عرض کروں کہ اگر آپ واقعہ معراج کو پڑھتے ہیں تو بڑے لطائف آپ کے سامنے کھلتے ہیں، بڑے نکتے آپ کے سامنے، اہم رموز، اہم نکات محبت کے آپ کے سامنے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح ہماری بات، ہم کیا جان سکتے ہیں حضور کے معراج؟ مجھے وہ ایک جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی اکابر بزرگ، ان کا ایک کلام، ان کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب انہوں نے مراقبہ کیا نا کہ حضور کا معراج کیا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میری عقلیں دنگ رہ گئیں، میری عقلیں وہاں معاف ہو گئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تو دور کی بات ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں سے ابتدا ہوئی تھی نا معراج کی، وہاں تک بھی ہمارے عقل نہیں پہنچ سکتی۔ کمال دیکھیں کہ اللہ فرما کیا رہا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ یا سارے سوال کا تو جواب اللہ نے خود ارشاد کر دیا، خود اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ سارے سوال، سارے الجھن، سارے اعتراضات، اگر مگر کی جتنی باتیں تھی سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب ارشاد فرما دی کہ سبحان الذی، تم ان جھگڑوں میں پڑے ہو کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، روحانی تھا، منامی تھا، خواب کے ذریعے تھا، جسمانی تھا، ان سارے الجھنوں سے نکلو۔ اللہ فرما رہا پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا۔ جب لینے والا، لے جانے والا رب کی ذات، جانے والے حضور کی ذات، بیچ میں تو کون ہوتا ہے جو بیچ میں بلا وجہ میں باتیں کرے؟ تو آج ہمارے دو جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرما رہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، تو بھائی لے جانے والا رب العالمین ہے، اور جس کو لے جایا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ واہ واہ، کمال کی بات ہے۔
رب العالمین رحمت للعالمین کو لے کے جا رہا ہے. اگر کوئی حضور کے معراج پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ حضور کے معراج پہ نہیں اعتراض کر رہا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ رب کے اختیارات پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ حضور کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے نا کہ میں گیا، حضور کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے. آپ حدیث سے اٹھا کے دیکھیں، بڑے کمال کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لن ترانی لن ترانی. اور ادھر تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ادھر نہ کوئی دعا ہو رہی ہے، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. میرے مصطفیٰ کمال کی نیند لے رہے ہیں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں گیٹ بند ہے، دروازے بند ہیں، میرا مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. ایک اپنی محبت کے انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے ہونٹ مبارک سے حضور علیہ السلام کے جو ہے پاؤں مبارک کو چومتے ہیں، آپ کو نیند سے اٹھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، رب آپ کو بلا رہا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی اس انداز میں. ایک وہ معاملہ ہے کہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ادھر یہ معاملہ ادھر الٹ ہے، دعا بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی، رب خود چاہ رہا ہے. رب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خود بلا رہا ہے. تو وہ تو خود ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بلایا، اسرا جس نے سیر کرایا. بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ نے اس سفر کو جو ہے، یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس کو سیر کہا ہے، اسرا کہا ہے، سفر نہیں کہا، سیر کہا ہے. ناظرین آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سیر اور سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے. سیر اور سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے یہاں سے سفر کرنا ہے، جو ہے مجھے اگر صدر جانا ہو، مجھے کشمیر جانا ہو، مجھے حیدرآباد جانا ہو، تو میں سفر کرتا ہوں تو میرا منزل مقصود حیدرآباد ہے، میرا منزل مقصود پنجاب ہے، میرا منزل مقصود انڈیا ہے، میرا منزل مقصود افغانستان ہے. تو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، سفر میں ارد گرد کی چیزوں کو ملاحظہ نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا یہی ہے کہ آج جلد از جلد سفر ہو تاکہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچوں. سیر اس کے مقابلے میں بڑا ڈیفرنٹ ہے. سیر اس کے مقابلے میں ایک الگ ہی چیز ہے. سیر جب بندہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ایک ایک چیز کو ملاحظہ کرتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ سیر کرنے جاتے ہیں، مری، کشمیر، گلگت بلتستان، جب آپ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں کے چشموں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کے پہاڑوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کے دریاؤں کو، جھیلوں کو، کھیت کو، ہریالی کو، ہر چیز کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ سفر میں ٹائم کم لگتا ہے، سیر اس کے مقابلے میں اور ٹائم ٹیکنگ ہے، سیر اس کے مقابلے میں اور لانگ ڈسٹینس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ وقت اور زیادہ لیتا ہے. بڑے کمال کی بات ہے. آج لوگ حضور کی ذات کی بات کر رہے ہیں، تم حضور کے معراج کی سیر کو نہیں سمجھ سکتے، تم حضور کی بات کیا سمجھو؟ حضور کی ذات کو اپنے عقلوں میں ناپ اور تولنے میں لگے ہوئے کہ حضور کو یہ ہے یا نہیں ہے، یہ اختیار ہے یا نہیں. بڑا افسوس کی بات. اللہ تو فرما رہا پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرایا، سفر نہیں، جس نے سیر کرایا اپنے محبوب کو. اچھا پھر کس کو کرایا؟ بعبدہ. بڑے کمال کی بات ہے. کیا فرما رہا ہے؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے عبد خاص اپنے محبوب کو کہا ہے، اپنے حبیب کو کہا ہے. ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو کہا ہے. آپ کہیں گے حضرت کہیں اور بھی قرآن کی آیت ہے، تو وہاں پہ اللہ نے اسپیسیفک نہیں کہا ہے کہ یہ بندہ میرا خاص ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب آپ فرما دے کہ جو اللہ کے بندے ان کو چاہیے کہ ایسے کریں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. لیکن اسپیسیفک خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا جو لفظ استعمال فرمایا وہ اپنے خاص بندے آقا علیہ السلام کے لیے، ہم سب کے آقا و مولا کے لیے. اور اس میں فرمایا اسرا بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے یعنی حضور علیہ السلام کو، لیلن، رات کے کچھ حصے میں.
پوری رات کی بات نہیں ہوئی، کا لیلن رات کے کچھ حصے میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، کیا؟ تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں اپنی نشانیاں، دکھا سکیں علامتیں، دکھا سکیں سب کچھ۔ یار یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے تمام سامعین سے بات کر رہا ہوں، اپنے تمام ناظرین سے میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے میرے بھائی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ خواب میں ہوتا، دو ٹوک اللہ اعلان فرماتا۔ آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کو رات کو ایک بیگ بھرا ہوا 1 کروڑ روپے کا دے رہا ہے، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں اور جا کے بینک میں جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں؟ حضرت وہ رات کو نا مجھے تو خواب میں نے دیکھا تھا 1 کروڑ روپے، اور رات کو خواب میں آیا بھی تھا آپ کے پاس بینک میں جمع کرانے کے لیے۔ مینیجر صاحب ذرا بتائیں میرا اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا یا نہیں ہوا، میرا اکاؤنٹ انکریز ہوا یا نہیں ہوا، میرا بیلنس کریڈٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولے گا پاگل ہو گیا کیا، خواب میں دیکھی ہوئی چیز کی کوئی حقیقت ہوتی؟ آپ یہ بات کر کے کہ معراج معاذ اللہ خواب میں تھا، یہ جسمانی نہیں تھا، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کہاں تک بات جا رہی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج خواب میں کرا کر قرآن کی آیت، اور اس معراج کے اوپر لوگ فتنے میں مبتلا کیے گئے جن لوگوں نے نہیں مانا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت طیبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ جن لوگوں نے آپ کے اس معراج کو نہیں مانا فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو میرے بھائی خواب میں کوئی چیز ہو پھر اس کی تصدیق اور تردید، تصدیق اور تکذیب پر لوگ صدیق اور مرتد ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں آپ کے معراج کو مانا، آپ کا لقب پڑ گیا صدیق۔ آپ دیکھیں کمال کی بات ہے کہ جب معراج کا واقعہ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ارشاد فرما رہے تو لوگ، ابو جہل کا ایک ٹولہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا، اللہ کی بارگاہ میں گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتیں، پھر عرش، پھر رب کا دیدار کیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبد ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارون ولا ما يرى، یہ سارا کچھ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے سچ بتاؤ حضور یہ بات کر رہے ہیں؟ کہا بالکل، کہا سچی بات ہے، کہا تم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، سیدنا ابوبکر صدیق آ کے بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق وہاں سے اچھل اچھل کے کہہ رہے یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہر جملے میں یہی یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی حضور نے کہا ابوبکر صدیق آئے بھی لیٹ اور میری ہر بات کی ایسی تصدیق کر رہے تھے گویا کہ تم ایسا لگ رہا ہے تم میرے ساتھ ساتھ ہو، ہر بات کی اس طرح سے تصدیق۔ تو کیا فرمانے لگے ابوبکر صدیق، کیا عرض کرنے لگے؟ کہا یا رسول اللہ معراج کی کیا بات ہے، ہم نے تو اللہ کو مان لیا آپ کے کہنے پر، ہم ابوبکر نے اللہ کو دیکھا نہیں، ابوبکر اللہ سے ملا نہیں، ابوبکر کو اللہ کا پتہ نہیں تھا، آپ نے کہا اللہ ہے، ابوبکر نے کہا اللہ ہے، آپ نے کہا اللہ واحد ہے، ابوبکر نے کہا اللہ واحد ہے۔ جب ہم نے خدا کو آپ کے کہنے پہ مان لیا تو معراج پھر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج سے ابوبکر صرف ابوبکر نہیں بلکہ ابوبکر صدیق ہے، ابوبکر صدیق ہے۔ اٹھا کے دیکھیں آج لوگ مس کنسپشن میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَ وَعَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اور کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میں اگر کسی جگہ کی سیر کر کر آتا ہوں تو میں آ کے بتاؤں کہ یار وہ جگہ کتنی خوبصورت تھی، کتنی خوبصورت تھی، لیکن کمال کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا کہ اس کی جو ہے نا پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ کمال کی بات، اور سب سے عظیم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب سے عظیم بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا نا اے محبوب یہ پورا عالم، یہ پوری دنیا، یہ تمام عالمین
میں نے بنایا تمہارے لیے، میں نے بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے. کمال کی محبت، تمہیں بنایا اپنے لیے. رب کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جو کچھ تو نے بنایا میرے لیے، میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تیرے لیے، تو میرے لیے، میں تیرے لیے. یہ کمال کی محبت تھی یار، کمال کی محبت، کمال کی محبت. تو یہ پورا یہ واقعہ معراج ہے جو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے اور ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم انعام معراج کی صورت میں امت مصطفیٰ کو بھی عطا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ ایک بونس ڈے ہے جو اللہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا فرمایا.